جس کا سر بھی حکم الہی کے سامنے جھکا ہوا ہے وہ مومن ہے، وہ جنتی ہے، وہ متقی ہے۔ اور جس کا مدعی زندگی دنیا کی زندگی ہے اور وہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، یہ دراصل متکبر ہے۔ ہر جو فتویٰ ہے وہ اس پر حقیقت میں صادق آتا ہے۔ ہماری روش متکبرانہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا متکبر کبھی جنت میں جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ متکبر شیطان تھا، شیطان نے تکبر کیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اور جو شخص بھی شیطان کے راستے پر چلتا ہے وہ دراصل متکبر ہے، اور وہ اور شیطان کے تمام ساتھی یہ جہنم میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ دیکھیں، خوش فہمی میں نہ رہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ ہم لوگ دیکھیں، جس شخص کا سر اللہ کے حکم کے مقابلے میں اٹھا ہوا ہے وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ قانونی طور پہ ہوگا مسلمان، حقیقی مسلمان وہ نہیں، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ مومن کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے حکم الہی کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ۔ اس شخص کا دین سب سے بہتر ہے جس کا سر جھکا ہوا ہے اللہ کے حکم کے سامنے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اس کے لیے اجر ہے، اس پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ دیکھیں، ہمارا سر تو اٹھا ہوا ہے، اور یہ بھی بات نوٹ کر لیں کہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے بلکہ ہم نے اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے۔ ہماری سوچ میں صرف دنیا ہے، دنیا کی کامیابی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی سوچ کا پوسٹ مارٹم کریں نا، کس خیال میں آپ زندگی گزار رہے ہیں؟ یقیناً ظاہر ہے کہ ہم سب، پوری امت دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہی ہے۔ اسلام کا صرف نام رہ گیا ہے، قرآن کا صرف رسم الخط ہے، مساجد آباد ہیں، ہدایت سے خالی ہیں۔ اور آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ ہم سب جو ہیں فاسق ہیں، قانون شکن ہیں، نافرمان ہیں، باغی ہیں۔ قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ بہت سے لوگ دعوی ایمان کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ مشرک کون ہے؟ متکبر مشرک ہے۔ مشرک کون ہے؟ نافرمان، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم کے سامنے سر جھکا دے وہ مشرک ہے، حقیقی مشرک ہے۔ مومن کا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ ہم سب اللہ کے قانون کے مخالف ہیں۔ اسلام، قرآن، اللہ کی توحید، رسالت کا مدعا، اس سے ہم ناواقف ہیں،
نا واقف ہونا چاہتے ہیں، مجھے آپ اپنی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں بتا سکتے کہ آپ نے دین اسلام کی حقیقت کے بارے میں کسی اللہ کے دوست سے جو وارث نبی ہے اس سے آپ نے پوچھا ہو کہ دین کیا ہے، حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں، میری منزل کیا ہے، میں نے جانا کہاں ہے، زندگی اللہ نے مجھے کیوں عطا کی ہے۔ یہ سوالات آپ نے نہ کبھی کیے ہوں گے، نہ آئندہ آپ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ تو الگ بات ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، لیکن کبھی میری باتیں سن کر بھی آپ یہ معلومات حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیں، آج کے مسلمان کا مدعا واضح ہے اور وہ دنیا ہے۔ اس کا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے۔ آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لینا، ہماری سوچ میں صرف دنیا ہے۔ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے لیے زندگی گزارنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ سے بالا تر چیز ہے۔ ہم ساری زندگی نفسانیت کے تحت من چاہی زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہم وہ کرتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ تو نہ ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر کہیں سے سن بھی لیں تب بھی ہم حکم الہی کے سامنے سر نہیں جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج کا موضوع میرا یہ ہے کہ کیا متکبر کبھی جنت میں جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ حدیث کا مضمون ہے، بلکہ قرآن کا بھی ہے کہ بئس مثوی المتکبرین، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم متکبرین کا۔ سورہ زمر میں بڑی واضح آیت ہے کہ بہرحال وہ پورا مضمون ہے، میں ابھی نشست کا وقت ہمارا کم ہوتا ہے تو میں پوری آیت نہیں پڑھ کے سناتا، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، جس کا سر بھی حکم الہی کے سامنے جھکا ہوا ہے وہ مومن ہے، وہ جنتی ہے، وہ متقی ہے۔ اور جس کا مدعی زندگی دنیا کی زندگی ہے اور وہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، یہ دراصل متکبر ہے۔ ہر جو فتویٰ ہے وہ اس پر حقیقت میں صادق آتا ہے۔ ہماری روش متکبرانہ ہے۔ دیکھیں، یہ بہت آسان بات ہے۔ تکبر کیا ہے؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی۔ حقیقت میں ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا سر اٹھا ہوا ہے، ہم سر جھکانا نہیں چاہتے۔ اب اس کی جو بھی وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ، یعنی تکبر کی روش کیوں اختیار کر لیتے ہیں۔ حکم الہی، رضا الہی ہمارے لیے کیوں اہمیت نہیں رکھتا؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا دھوکہ۔ دنیا کا دھوکہ جب آپ کو لگ جاتا ہے تو آپ کے لیے حکم الہی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اللہ کی رضا آپ کے لیے غیر اہم ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کا دھوکہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ الفاظ نہیں ہے، جو حقیقت ہے میں بیان کر رہا ہوں۔ دنیا کا دھوکہ مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیں، اپنی جو آپ کی جسم نظر آ رہا ہے اس کو آپ حقیقت سمجھ لیں، یعنی اپنے ظاہر کو، میں مرد ہوں، میں عورت ہوں۔ تو یہاں سے دھوکے کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ آپ تو نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، روح میں جنس نہیں ہوتی۔ قل الروح من امر ربی، آپ تو امر ربی ہیں، اور جسم میں آپ فوراً نہیں ہوتے۔ وہ جو ماں کے رحم میں نطفہ قرار پکڑتا ہے اس میں وہ روح ربانی نہیں ہوتی۔
وہ روح حیوانی ہوتی ہے. جس طرح ایک مچھر میں ہوتی ہے، جس طرح ایک مکھی میں ہوتی ہے، وہی روح جو ہے وہ اس میں ہوتی ہے، جان جسے ہم کہتے ہیں. بچہ ماں کے پیٹ میں جب 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، 120 دن کا، تو تب اللہ تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے کہ اس میں جا کے میری روح پھونکو. تو ہم تو پھر 2 ہو گئے، ایک روح حیوانی ہے، ایک روح ربانی ہے. اگر آپ کی نظر میں آپ وہی ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں، تو دراصل آپ ایک دھوکے کا شکار ہو گئے، اور وہ دھوکہ ظاہر کا ہے. تو بنیادی آپ سے اگر یہ غلطی ہوگی، دیکھیں ہم سب ایسے ہیں. آپ کے گھر میں بچہ آتا ہے، آپ صرف اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں. آپ خود ظاہر کے، اپنے بارے میں ظاہر کے دھوکے کا شکار ہیں. آپ کی نظر میں دنیا بس یہی ہے جو کہ نظر آ رہی ہے. وہی تیری دنیا جس کو تو کرے آباد. آپ کہہ رہے ہیں کہ بس میں نے دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے، دنیا کی کامیابی کو آپ اپنا مدعا بنا لیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.